وجہ سے آپ کا کبھی کوئی کام آپ کو رکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئلے سے نکالا, اتنی رسپیکٹ کے ساتھ نکالا, تو آپ کا اسٹیٹس ایک اپ گریڈ ہوتا ہے. جو چاہتی تھی میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے بھی نا مجھے بس یوں ایزیلی نکال دیتے ہیں. سورہ بقرہ از یور پروٹیکشن شیلڈ, وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہیلو, السلام علیکم ایوری ون, کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ریئلی ویل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ولاگ آج کا ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں, اور میں تھوڑی سی نروس ہوں. میں آج بات کرنے والی ہوں سورۃ البقرہ کے بارے میں, اور یہ ویڈیو نا میں آنیسٹلی اسپیکنگ 2-3 مہینے سے بنانا چاہ رہی تھی, مگر مجھے نا سمجھ نہیں آتا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں فیل کرتی ہوں یا جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ لوگوں تک صحیح سے کنوے نہ کر پاؤں, اور یہ چیز فیک یا کمرشلائز جسٹ فار دا سیک آف ویوز نہ لگنے لگے, اسی لیے میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتی تھی. بٹ دین مجھے ریئلائز ہوا کہ یار اگر میری وجہ سے کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے, ان کی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دیں, تو مطلب میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی, اور شاید اس کا تھوڑا سا اجر مجھے بھی مل جائے. جسٹ اے ڈسکلیمر, ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بات بولنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ میں بہت اچھی مسلمان ہوں, یا میں کوئی گناہ نہیں کرتی ہوں, یا میں بالکل سیدھے راستے پہ چلتی ہوں. نہیں, میں بہت ایک اسٹرگلنگ مسلمان ہوں. میں روز ڈیلی اسٹرگل کرتی ہوں, اپنی نفس سے لڑتی ہوں, اور بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو, اور سب سے پہلے وہ مجھ سے شروعات کریں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی بھی فارم میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی ہے, لیکن میری اپنی لائف میں نے جتنا پازیٹیو چینج سورہ بقرہ کی وجہ سے دیکھا ہے اپنی لائف میں, شاید ہی کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے بارے میں یہ بات کہہ سکوں. مطلب obviously قرآن پورا اٹ سیلف ہی ایک ہمارے لیے گائیڈنس ہے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے, لیکن اسپیسیفکلی ہوتا ہے نا آپ کی کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ سورہ ہوتی ہے جو آپ کو قرآن سے ریلیٹ کر سکتی ہے, تو وہ میرے لیے سورہ بقرہ ہے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. قرآن میں ڈیلی ہی پڑھتی ہوں, آپ لوگوں کو پتا ہے, بہت دفعہ ولاگ میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں کہ چاہے 1 لائن پڑھوں, چاہے 2 لائن پڑھوں, چاہے 1 پیراگراف پڑھوں, بٹ آئی ٹرائی کہ میں ڈیلی قرآن پڑھوں دن کے کسی بھی وقت میں. اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں بھی پڑھ پاتی, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن کوشش میری کئی سالوں سے, آئی تھنک اس بات کو 8-9 سال ہو گئے, کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں روز قرآن کھولوں اور کچھ نہ کچھ ضرور پڑھوں. 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک لیکچر دیکھا تھا سورہ بقرہ کے اوپر, اور مجھے اس کی بینیفٹس پتہ چلے تھے. تو مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار سورہ بقرہ از ویری ویلیویبل فار آل آف اس, اور ہمیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے. پھر ہماری کچھ روٹین کی پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ کسی نئے گھر میں شفٹ ہو تو سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہو, پڑھواتے ہو یا چلاتے ہو, یا اگر پتہ چل جائے کہ کسی کو کسی پوزیس کیا ہوا ہے, جن جنات جادو, ان سب کے چکروں میں بھی سورہ بقرہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, پڑھائی جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ سورہ بقرہ کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور سنا, تو میرے بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ یہ تھا یار that I need to focus on سورہ بقرہ more. تو یہ بیک آف دا مائنڈ کہیں تھا, پر میں اس پہ اتنا فوکس نہیں کر پا رہی تھی. دین جب میں نے اپنا پہلا عمرہ کیا تھا ان 2022 نومبر, ہم لوگ سب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے, میں, میرے ہسبینڈ اور میری مدر ان لا, سمیر کی مدر, ہم تینوں عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تھے نا, تو وہاں پہ میری کانورزیشن ایک خاتون کے ساتھ ہوئی تھی. So she told me کہ میں سورہ بقرہ ڈیلی پڑھتی ہوں, اور اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں میرے گھر میں بہت ہیں, اور میں بار بار عمرہ کرنے آ جاتی ہوں. کہاں سے آتی ہوں مجھے نہیں پتا, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ میری لائف میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز نہیں آتے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مطلب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے بھی نا مجھے بس یوں ایزیلی نکال دیتے ہیں. میں نے جب ان سے یہ بات سنی تو بس میری نیت ہو گئی کہ یار میں نے بھی سورہ بقرہ پڑھنی ہے. اور سب سے پہلی تھاٹ میرے دماغ میں یہی آئی کہ یار یہ تو اتنی بڑی سورہ ہے, 2.5 پارہ پہ ہے, تو یہ میں روز کیسے پڑھ سکتی ہوں. تو لاسٹ یہ ہوا کچھ یوں کہ لائف بڑی اچھی سے گزر رہی تھی, بٹ سڈنلی مجھے ایک تھوڑا ڈارک فیس میرے اوپر آ گیا. میں تھوڑی مارننگ انزائٹی فیس کرنے لگی, میں تھوڑا ڈپریشن کی طرف جانے لگی. اس بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بات کر چکی ہوں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی.
بٹ اسی دوران میں کچھ ایسا ہوا جس سے میری انزائٹی بہت زیادہ ٹریگر ہو گئی، بہت زیادہ. ہمارے کچھ پرابلمس اسٹارٹ ہو گئے لائف کے اندر. میرے ہسبینڈ کے کچھ پروفیشنل ایشوز شروع ہو گئے تھے which I don't want to talk about on social media، اور میں کبھی کروں گی بھی نہیں. یا ایک تھوڑا سا رف پیچ آ گیا تھا ہماری لائف میں and I was very concerned for my husband. میں بہت ہی زیادہ ڈارک فیس میں، نا امیدی میں، مایوسی میں چلی گئی تھی. ایسا لگتا تھا میں بالکل نا جسٹ گیو اپ کر رہی ہوں. کہ اب کبھی میں سوچتی ہوں اس بارے میں کہ یار ایسا بھی کیا ہی ہو گیا تھا، اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا میں نے اپنے سر پہ سوار کر لیا تھا. اینی ہاؤ جب وہ فیس آیا نا تب مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یار سورہ بقرہ میں نے پڑھنی تھی اور میں سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہی ہوں. اور پھر میں نے ہمت پکڑی اور میں نے ایک دن بس ظہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کریں اور میں قرآن کھول کر بیٹھ گئی اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. وہ پہلے دن آپ تھوڑا ذرا موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور جب کبھی آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد بھی زیادہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں. تو بس پھر میں نے وہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کری اینڈ اٹ ٹک می 2 hours. 2 گھنٹے بعد میں نے جب رکھا تو مجھے سینس آف اچیومنٹ تو ہوا ہی، بٹ مجھے یہ بھی ہوا کہ کیا از اٹ پاسبل فار می، میں یہ روزانہ پڑھ سکتی ہوں. اگلے دن سے وہی شیطان نے تنگ کیا اور میں پورا نہیں پڑھ پائی. میں نے ایک پارہ ایک دن میں پڑھا، پھر اگلے دن دوسرا پارہ پڑھا، پھر 3 دن میں نے سورہ بقرہ ایک دفعہ ختم کری. پھر میں اسی طریقے سے پریکٹس کرتی گئی. پھر مجھے یہ ہوا کہ نہیں یار، اصل میں اگر ہم نے کوئی بینیفٹ لینا ہے کسی سورہ کا تو ویسے تو قرآن آپ جتنا بھی پڑھیں، تھوڑا بھی پڑھیں، وہ بہت ہے، اس کی برکتیں بہت ہیں. لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی، یہ میری وش تھی کہ میں ایک ہی دن میں پوری سورہ بقرہ ختم کروں. تو پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کر دیا کہ میں نے ظہر کے بعد ایک پارہ پڑھ لیا، پھر عصر کے بعد ایک پڑھ لیا، پھر مغرب کے بعد آدھی پڑھ لی. ایک دن کے اندر میں پوری سورہ بقرہ ختم کرنے لگی. بٹ وہ پڑھتے پڑھتے میری پریکٹس ہو گئی، روانگی میں آ گیا، اسپیڈ تیز ہو گئی. پھر میں نے ہمت باندھی کہ میں 1 گو میں پڑھنے کی کوشش کروں. اینڈ پھر میں نے 1 گو میں پڑھا. اسٹل 2 گھنٹے تو نہیں، لیکن مجھے پونے 2 گھنٹے لگے. بٹ میرا نا دل لگنے لگا. جو میرا ایک ڈارک فیس چل رہا تھا اس کو پڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کو میں بالکل آؤٹ آف زون ہو جاتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا میرے کندھے سے، ہر جگہ سے بس ایسے کوئی ٹینشن لے کے اتار رہا ہے. تو مجھے سکون ملنے لگا. ایگزیکٹ 20 days بعد آئی تھنک میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے ساری سورہ بقرہ پڑھوں گی. مجھے پونے 2 گھنٹے لگنے لگے تھے اس میں، لیکن میں نے پڑھتی گئی. پڑھتے پڑھتے وہ روانگی میں آتا گیا. اینڈ ٹوڈے آئی تھنک میں 1 گھنٹے کے اندر پوری سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں. یس، میں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتی ہوں. ایٹ لیسٹ کوشش کرتی ہوں. اگر ڈیلی نہ پڑھوں تو 1 دن کے گیپ کے بعد تو میں ضرور پڑھتی ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہے یا آپ کہیں چلے گئے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے. بٹ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھوں. ہارڈلی مجھے 1 hour لگتا ہے پڑھنے کے لیے. کچھ دنوں بعد، جیسے 1 مہینہ گزرا، اس کے بعد مجھے یہ ہونے لگا کہ یار اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں اس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ سورہ بقرہ کو مت چھوڑو، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو. اور کیوں یہ بولا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں 3 دن تک کوئی پریشانی، کوئی فکر و فاقہ، شیطان نہیں آتا، کوئی بری نظر، کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. سوچیں ذرا، اگر ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھنے کا اثر 3 دن تک رہتا ہے تو جو ڈیلی پڑھتے ہوں گے ان کے گھروں میں کتنی برکتیں آتی ہوں گی. جب یہ سورہ بقرہ پڑھ رہی تھی تو مجھے نا یہ ہونے لگا، آئی وانٹ ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو پھر میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ بھی پڑھا، میں نے اس کی تفسیر بھی پڑھی. پھر کچھ چیزیں جو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اوبویسلی ہمارا اتنا علم نہیں ہے، ہماری اتنی عقل ابھی نہیں ہے کہ ہم ایکچولی وہ میسیجز سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. تو پھر میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تفسیر قرآن ہے اس میں سورہ بقرہ کی جو پوری تفسیر ہے وہ ڈیٹیل میں سنی، کئی دفعہ سنی. مجھے ایگزیکٹلی پتا چلا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اور سورہ بقرہ میں ہمیں بہت سارے انبیاء کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں جو بنی اسرائیل ہے ان کے ساری انفارمیشن دی گئی. ہمیں ہمارے مسئلے، چاہے وہ نکاح ہو، چاہے وہ طلاق ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ قتل سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو، غلاموں سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو، چاہے وہ ہماری لیڈیز کے کچھ ایشوز ہوں. ایون سورہ بقرہ میں ہماری وراثت کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. تو ان 2.5 پاروں میں ایک طریقے سے آلموسٹ ہر چیز کور کر دی گئی ہے. تو اب ایگزیکٹلی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں سورہ بقرہ میں اسپیسیفکلی کہاں کیا پڑھ رہی ہوں. مگر اس سب میں مجھے 8 مہینے لگے.
8 مہینے مجھے لگے یہ سب کچھ کرنے میں، اور اب تو یہ میری روٹین کا پارٹ ہے. تو یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اباؤٹ سورہ بقرہ، میں نے کیسے پڑھنا شروع کری، کیوں پڑھی، کیا ریزن تھا. اب بات کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کی. یار آئی کی ناٹ ٹیل یو گائز، میں آپ لوگوں کو یقین مانے نہیں بتا سکتی. مجھے ابھی بھی نا عجیب گوز بم سے ہو رہے ہیں، اور میں سوچوں نا اگر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے سورہ بقرہ کی وجہ سے، یا مجھ پہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے. ٹرسٹ می. پہلی اور بڑی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے دن میں سے نکال پا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا اللہ کا آپ پہ احسان ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ، کیونکہ کہتے ہیں نا ہدایت الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، ہدایت الٹیمیٹلی وہیں سے ہمیں آنی ہے. سو ایک تو یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے. جو چیز ناممکن سی لگ رہی تھی نا ہم دونوں کو، ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ تو ہم بس پھنس گئے، دس از ڈیڈ اینڈ، یہاں سے کوئی رستہ نہیں نکلتا. ٹرسٹ می، ہم نے وہاں سے بھی رستے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اتنا 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 نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بتا نہیں سکتے. مطلب سورہ بقرہ نے نا جیسے میری زندگی یا مجھے نا پکڑا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بے شک میں قرآن پڑھتی ہوں، بے شک میں اور صورتیں بھی پڑھتی ہوں، سب بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میری پرسنل ایسوسیشن جو سورہ بقرہ سے ہے نا، I cannot tell you guys. میں اپنی آنکھوں سے فیل کرتی ہوں واضح فرق پہلے اور اب میں. مجھے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ سورہ بقرہ جب سے میں نے پڑھنے کی پریکٹس کی ہے کتنی زیادہ میری زندگی میں آسانیاں آ گئی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں. اور ہمارا نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں برکت صرف پیسے کی فارم میں سمجھ آتی ہے. برکت صرف پیسوں کی فارم میں نہیں ہوتی. برکت آپ کے گھر میں ایک خوشحال ماحول ہونا، آپ کا ایک اچھا لائف پارٹنر ہونا. ہم کہتے ہیں نا لڑکیوں کا نصیب اچھا ہو، تو ہم نصیب کو اکثر پیسے سے کمپیئر کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی، کہ بندہ سیٹلڈ مل جائے، اچھے کھاتے پیتے گھر میں چلی جائے. ہاں وہ بھی بہت ضروری ہے، بالکل بہت ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دولت بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو اچھے لوگ مل گئے، ایک اچھا ریلیشن شپ مل گیا ہے، ایک اچھا پارٹنر مل گیا ہے، آپ کو اچھے سسرال مل گیا، ٹرسٹ میں اس سے بڑی برکت آپ کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بلیس کیا ہوا، اتنا بلیس. میں یہ نہیں بولوں گی کہ جو چاہتی تھی میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ کنٹینیوسلی اسٹرگل ہے. آپ کو اپنی لائف ہر سٹیج پہ بہتر کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ یہاں پر اور یہ یہاں پر ہے، تو جو یہاں ہے نا اس کو بھی یہاں پہنچنا ہے. تو ہر کسی کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے. لیکن وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے نا مجھے اپنی زندگی سے، جو میں مطمئن ہوں، دیٹس آل بیکاز آف سورہ بقرہ. اور مجھے نا توکل اللہ پہ اتنا میرا مضبوط ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکالیں گے. ظاہر ہے ٹیسٹ آئیں گے، کیسے نہیں آئیں گے. جب ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، ان سے تو پیارا اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو جب ان پہ بھی آئیں تو ہم پہ کیسے نہیں آئیں گے. تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس تو آئیں گے، لیکن اس میں گائیڈنس جو مجھے چاہیے وہ مجھے سورہ بقرہ سے ملی. یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کام تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کہاں سے رستہ نکالتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے رستہ نکالتے ہیں، پر وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے، وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. ٹرسٹ می آپ کا گھر اتنی ساری برائیوں سے بچا رہے گا. پیار محبت گھر میں ہوگا، رشتوں میں پیار محبت آئے گی. وہی بات نا میں نے کہا، برکت صرف پیسوں کی ہی نہیں ہوتی ہے. برکت ہوتی ہے کہ آپ کے رشتوں میں بھی برکت ہو، آپ کے رزق میں بھی برکت ہو، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں، آپ کے لیے مشکلیں کم آئیں. مطلب آپ کو اور کیا چاہیے. اگر آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر ملا ہوا ہے، آپ کو بہت زیادہ سپورٹیو، بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ والے ان لاز ملے ہوئے ہیں، آپ کو ایسے ان لاز ملے ہوئے ہیں جو آپ کی زندگی کو میزریبل نہیں بناتے بلکہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہر چیز میں، تو اس سے بڑی بلیسنگ ایک لڑکی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی مانیٹری ٹرمز کے اوپر بھی سورہ بقرہ کی وجہ سے بہت بہت زیادہ برکت ہے. مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہمارا لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس جمع ہو گیا، نہیں، بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، دیکھا جائے تو ہمارا کوئی ایسٹ نہیں ہے. اپارٹ فرام دیٹ آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں کبھی. پیسہ آپ کے پاس بظاہر دکھنے میں نہیں بھی نظر آ رہا، اگر کیش نہیں ہے، بینک میں کچھ نہیں ہے، کوئی ایسٹ نہیں ہے، پھر بھی پیسے کی وجہ سے آپ کا کبھی کوئی
जायज काम आपको रुकता हुआ नजर नहीं आएगा. Another benefit, अगर आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो आप पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, ईवल आई से बच जाते हैं, आप शैतानी वसवसों से बच जाते हैं. जो होता है ना कि नजर लग गई या एनवी होती है लोगों को आपसे, सूरह बकरा इज योर प्रोटेक्शन शील्ड. वो आपको प्रोटेक्ट करती है इन सारी चीजों से. सो व्हाट एल्स डू यू वांट इन योर लाइफ? अगर आप प्रोटेक्टेड हैं आसपास की सारी बुराइयों से, खुद इटसेल्फ एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है. आप देखें ना, आयतल कुर्सी सूरह बकरा का पार्ट है और वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के लिए कितनी बड़ी एक आयत है कि हम घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करते अगर हम आयतल कुर्सी ना पढ़ें. फिर जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, आमन रसूलु, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो आपको आपके दिल में है, अगर वो आपको याद है और आप हर रात को वो सोते हुए पढ़ते हैं तो आपको उस रात कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती. वो इतनी 2 पावरफुल आयतें हैं कि जब किसी को नज़र लग जाती है या डर लगता है किसी चीज़ से तो हम फटाफट कहते हैं सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लो. एक ऐसा पॉइंट हमारी लाइफ का जिसमें हम दोनों को लगा था कि दिस इज़ द डेड एंड, इससे अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, बस ख़त्म, अब इससे आगे कुछ नहीं. और 99% चांसेस थे कि इट्स ओवर. हमने जितने भी लोगों को मसला बताया अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं ये तो मुश्किल है, एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह ताला ने हमें उस मसले से निकाला, इतनी रिस्पेक्ट के साथ निकाला, इतनी नेमतों के साथ निकाला. मतलब वो चीज़ जो हमारे लिए हमें अपनी ज़िंदगी का एंड लग रहा था, वो चीज़ कैसे टर्न हो गई और हमारे लिए उसने नए रास्ते खोल दिए और इतनी बेहतरी हमारे लिए कर दी. मैं जितना भी इस बारे में सोचती हूँ या मैं इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ. मैंने तो नोट किया है सूरह बकरा को पढ़ने के बाद तो आपका स्टेटस एक अपग्रेड होता है, और वो सिर्फ पैसों की वजह से ही नहीं, लोगों की नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रहम आ जाता है और लोग आपके लिए अच्छा, जेन्युइनली अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं. ईमान का लेवल आपका हाई कर देती है सूरह बकरा. सो what else do you want in your life? A protection, a security, safety, blessings, monetary benefits, सब कुछ हमें सूरह बकरा अता करती है. आई नो ये थोड़ा मुश्किल है सूरह बकरा को एक दिन में पढ़ना, पर कोशिश करके देखें. एक दिन में नहीं तो 3 दिन के गैप से पढ़ें. एज पर ऑथेंटिक अहदीस आप एक दिन पढ़ें, 3 दिन का गैप ने फिर दोबारा सूरह बकरा पढ़ें. अगर आपको लगता है आप एक दिन में फिर भी नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी रूटीन ऐसी है, बच्चे हैं, जॉब है या घर की मसरूफियात ऐसी हैं, तो आप 3 दिन में उसको डिवाइड कर लें, पहले पारा, दूसरा पारा, फिर तीसरा पारा. या आपको लगता है कि आप दिन में उसको डिवाइड कर सकते हैं तो आप सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से एक ही दिन में सूरह बकरा कंप्लीट करें. इट्स अप टू यू गाइस, लेकिन पूरे यकीन, पूरी तवज्जो के साथ सूरह बकरा पढ़ के देखें. और ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ जादू की छड़ी होती है और यहाँ आपने एक दिन में पढ़ा और यहाँ सारे काम आपके बन गए. कंसिस्टेंसी इज़ द की. तो महीना 2 महीना पढ़ के देखें सूरह बकरा को. बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बहुत ज़्यादा पावर है. बेशक अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा के बारे में बोला है कि इसकी वजह से घरों में बरकत रहती है, वीरानी नहीं आती, अपने घरों को सुनसान मत करो, सूरह बकरा पढ़ते रहो, ज़रूर हमें वो प्रैक्टिस करना चाहिए. आप लोग खुद इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. लोगों में से अगर कोई भी किसी परेशानी में है या वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बरकत, रहमतें देखना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सूरह बकरा को ज़रूर पढ़ें, इसको प्रैक्टिस अपनी बनाएं. और आप देखिएगा, एक दफ़ा आप इसके लिए वक्त निकाल के देखें, एटलीस्ट 3 दिन बाद तो एक दफ़ा ज़रूर सूरह बकरा पढ़ें. आप खुद देखेंगे आसपास के कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों को अल्लाह ताला की मिलती हैं. हर चीज़ में आपको उनकी रहमत, उनकी गाइडेंस, उनकी बरकतें नज़र आएंगी. और अगर किसी की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, वो सूरह बकरा पढ़ते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा इसके साथ. अगर किसी एक के भी ये वीडियो काम आ गई तो बस माई जॉब इज़ डन. मुझे बहुत खुशी होगी. बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.